السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سی نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے اور کب کب نہیں پڑھنی ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، جس بنا پر وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے اور کب کب نہیں پڑھنی ہے۔ میرے بھائیو، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہتا ہے۔ نماز کی حیثیت دین کے اندر ویسے ہی ہے جیسا کہ سر کی حیثیت تن کے اندر، بدن کے اندر، یعنی بغیر سر کے تن یعنی جسم جو ہے بیکار ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے یہ جو ہے نماز کے بغیر دین بیکار ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی صاحب دین باقی نہیں رہتا ہے۔ تو جس بنا پر ہم سب پر یہ لازم و ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو، نماز کے مسائل کو جانیں اور جاننے کے بعد جو ہے اس کے مطابق اپنی عبادتوں کو اور نمازوں کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دین کے بنیادی مسائل سے، نماز کے بنیادی مسائل سے ہم بہت دور ہیں اور اس کے سیکھنے میں تھوڑی سی بھی مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں، جس بنا پر میں آج آپ کے سامنے میں یہ ویڈیو اور یہ جانکاری لا رہا ہوں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھ کر ان مسئلوں کو جان کر جو ہے اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو دین کے مسائل سے بہت دور ہیں اور نماز کے مسائل سے بہت دور ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز میں ہمیں جو ہے کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے اور کب کب نہیں پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم مقتدی ہیں یعنی امام کے تابع میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کب اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ شروع سے یعنی پہلی رکعت سے سلام تک امام کے ساتھ شریک ہیں، آپ کی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی ہے، تو آپ ایک مرتبہ بھی پوری نماز کے اندر نہ ہی تو اعوذ باللہ پڑھیں گے اور نہ ہی بسم اللہ پڑھیں گے اگر آپ مقتدی ہیں، کیونکہ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے یہ قرأت کے تابع ہے اور مقتدی کے لیے قرأت نہیں ہے، جس بنا پر وہ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ہماری ایک یا دو رکعت نماز چھوٹ گئی اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی نمازوں کو پوری کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پھر اس صورت میں یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد جو ہے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ تو ہم اگر کھڑے ہو کر پہلی رکعت ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک یا دو رکعت اور ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے ہم صرف جو ہے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور سورت ملانے کے وقت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہم جب دوسری سورت ملاتے ہیں تو پھر جو ہے اس وقت ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سورت کو ملاتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے یہ بسم اللہ کا پڑھنا بہتر ہے، بسم اللہ کا پڑھنا یہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ درمیانی سورت سے اگر قرأت کی ابتدا کر رہے ہیں، یعنی بڑی لمبی سورت ہے اور آپ اس کو نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بیچ سے، تو سورت میں پھر بسم اللہ کا نہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ چھوٹی سورت پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا رہے ہیں تو پھر اس سورت میں اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات ہو گئی مقتدی اور مسبوق کے سلسلے میں۔ اگر ہم منفرد ہیں، تنہا نماز ادا کر رہے ہیں، اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں نماز جون سی بھی ہو، چاہے فرض ہو، واجب ہو یا نفل نماز ہو، جون سی بھی نماز ہو، اب جس نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کی پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔
صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، اب پوری نماز کے اندر کہیں پر بھی اعوذ باللہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ اب رہی بات کہ سورہ اور اسی طرح سے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بالاتفاق یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ باقی رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے صرف کیا کریں گے، آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور سورت ملاتے وقت جو ہے اگر آپ بسم اللہ ملا پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے، آپ کے نام اعمال میں ثواب زیادہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سورت کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کا پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر درمیانی سورت سے قرات کی ابتدا کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے بسم اللہ کا نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ عطا کرے، اور جو ہے دین کے مسائل کو سیکھ کر، نماز کے مسائل کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔